नाम अली लिया न करो तुम नमाज में। मस्जिद में लोग कहने लगे मुझको रोक कर। मैंने कहा अली तो मेरी सांसों में बसा, कैसे नमाज को मैं पढ़ूं सांस रोक कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। सूरह मुबारकतुल फातिहा नज़र तमाम शहदाए करबला व असीरान करबला व राह व कूफा व शाम व ज़ुर्रियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व आइम्मा अलैहिमुस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन ला अम्र। 21 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी। कायनात के सर से शफीक बाप का साया हट चुका। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, मवालियान हैदर कर्रार, गिरिया का दिन है। 21 रमज़ान की सुबह या अली या अली या अली, हर ज़बान पे ये नौहा हाय बाबा मर गया है शब्बुर शब्बीर का, ये जनाजा है। आज बैत सैयदा ज़ैनब कुलसूम, अब्बास, हसनैन, शरीफैन यतीम। अज़ादारों, ज़रबत सिर्फ मौला अली को नहीं लगी, अलीउन वलीउल्लाह को लगी, सिरात मुस्तकीम को लगी, कुल्ले ईमान को लगी, नफ्स ईमान को लगी, वसी रसूल को लगी, शोहरे बतूल को लगी। आज का दिन रोजेदारों आहो बुका का दिन है। 19 रमज़ान को जो ज़रबत लगी और गलीम में मौला को लुटाकर जब बैत सैयदा की तरफ आए तो मौला ने तमाम लोगों को कहा कि जाओ दूर हट जाओ, मजमा ना लगाओ, ऐसा ना हो मेरी बेटियों की गिरिए की आवाज़ खाने सैयदा से बाहर आ जाए। मौला सैयद सज्जाद ने दादा का चेहरा देखा और रोए। मौला ने कहा तेरे सब्र को सलाम है कि तू ये आवाज़ें उस अय्याश ओबाश के दरबार में सुनेगा। मौला इमाम हसन से इमाम हुसैन से कहा मेरा गयूर बेटा अब्बास, अब्बास अंदर जाओ, ज़ैनब व कुलसूम से कहो। बाबा ठीक है। रोते हुए अब्बास बहनों के पास गए और कहा ऐ मेरी बहनों, बाबा ठीक है। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास, मस्जिद से आवाज़ आई है क़त्ल अल अमीर अल मुमिनीन, मेरे बाबा अमीर अल मुमिनीन को कत्ल कर दिया गया। मौला अब्बास रोते जा रहे हैं और बहनों को दिलासा दे रहे हैं। उम्मे कुलसूम ने कहा मैं ना कहती थी, बाबा ने कहा कि आज के बाद मैं नमक का जायका ना महसूस कर सकूंगा। अज़ादारों, मौला को दरे खाने सैयदा से गुजारते हुए हुजरे में लेकर आए। मजमा लगा हुआ है,
اور وہ قاتل مولا کے سامنے. مولا مسکرا کے اس کو دیکھتے ہیں. کہا نہیں اے ابن ملجم، کیا تو روزے دار ہے؟ کہا نہیں. کہا ہاں. جس نشے میں تو غرق ہے تجھے روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے سے کیا لینا دینا؟ لیکن بیٹوں کو حکم دیا جاؤ اس کو ٹھنڈا شربت دو. چاہنے والے لوگوں نے کہا مولا اس کو شربت نہیں، اس کو دار پہ چڑھا دیتے ہیں. کہا نہیں، یہ سیرت رسول اللہ نہیں. تمام لوگوں نے مولا علی سے کہا یا علی، آپ کی تلوار سے تو جنگ احد، بدر، خندق میں لوگ، خیبر میں لوگ آپ کے وار سے ڈرتے ہیں. مولا نے کہا وہ وار، وہ تلوار صرف اللہ کے دشمن کے لیے اٹھی. جس نے اللہ سے دشمنی کی اس کو اللہ کے ولی نے تہہ تہہ کر دیا. اس کی تلوار میرے سر پہ اٹھی. اس سے یہ کہا گیا ہے کیونکہ بدلہ لیا اس نے عمر بن عبدود کا. جا جا کے انعام و اکرام لے لے، لیکن جو تو نے کما لیا اے ابن ملجم، اب رہتی دنیا تک تجھے کچھ اور نصیب نہیں ہوگا. پھر مولا نے ارشاد کیا اب آپ سب بھی رخصت ہو جائیں کیونکہ میں کچھ باتیں اپنے خانوادے سے کرنا چاہتا ہوں. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بیٹیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، نہیں. مولا نے پردے کا پاس رکھا کیونکہ وہ بیٹیاں کوئی عام بیٹیاں نہیں، سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی پوتی ہیں، فاطمہ بنت اسد کی اولاد ہے. عزیزان محترم، لوگ رخصت ہو گئے. مولا عباس نے کہا سید سجاد جاؤ، جا کر بہن زینب، ام کلثوم، دادی سب کو بلا لو. تمام مستورات ہاشمیہ مولا کے ارد گرد. جناب زینب نے اپنی شبیہ کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا. کہا بابا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. بابا اتنا ظلم؟ بابا انہوں نے آپ کی توقیر نہ جانی. اماں کے بعد آپ تنہائی میں گریہ کیا کرتے ہیں، مستقل ہوتے ہیں. بابا آپ کو دیکھ کے زینب کو ڈھارس ہوتی ہے. بابا آپ کو نہیں دیکھ پائے گی زینب تو کیسے جی پائے گی زینب؟ مولا نے کہا مجھے دیکھنا ہے تو عباس میں دیکھو، اس کی آنکھوں میں دیکھو، اس کے ہاتھوں میں دیکھو. ابن ید اللہ ہے، ابن لسان اللہ ہے. عباس تم وارث تطہیر ہو. آج سے علی نے اپنی تمام بیٹیوں کو تیرے سایہ رحمت میں دیا. غد سرکار ہوتے جاتے ہیں اور حجرے سے باہر نکل گئے. مولا سید سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں اور سر ایسے ہی جھکا ہوا ہے جیسے نوک نیزہ پہ جب امام حسین کا سر دیکھا تھا تو دادا کا سر شگافتہ نظر آیا تھا. اور یک بیک وقت دونوں سلام کہتے ہوئے نظر آئے ہوئے تھے. السلام علیکہ یا شبیہ امیر المؤمنین یبنا رسول اللہ. عزیزان محترم، کون سی چاہنے والی بیٹی ایسی نہ ہوگی جو باپ کی یہ حالت دیکھ کے تڑپن نہ جائے. باپ اور بیٹی کی محبت کی تو مثال ہی نہیں ملتی.
بیٹی باپ میں اپنی پوری دنیا دیکھتی ہے، اپنا عکس دیکھتی ہے، لیکن آج جناب زینب اپنے باپ میں وہ عکس دیکھ رہی ہیں کہ جو خون کے قطروں میں ٹپکتا ہوا نظر آ رہا۔ مولا نے شب 21 میں پورے خانوادے کو وصیت کے لیے طلب کیا۔ امام حسن کو 50 ہجری کی بشارت دی، امام حسین کو 61 ہجری کی تاکید کی، کلثوم کو تمام بچوں کی تربیت پر مامور کیا، جناب زینب کو اون محمد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مامور کیا۔ جناب زینب سے کہا کہ عبداللہ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ کریا کرتے ہوئے آئے اور آ کر کہا بابا آپ بھی رخصت ہو چلے۔ مولا ارشاد کرتے ہیں عبداللہ وعدہ یاد ہے نا؟ کہا ہاں۔ زندگی سانس رکھے ساتھ دے مولا، جو وعدہ کیا وہ وفا کروں گا، اور ساتھ نظرہ عقیدت بھی، نظرانہ عقیدت بھی ساتھ روا کروں۔ عزیزان محترم، جناب زینب کبھی باپ کا چہرہ دیکھتی ہیں، کبھی بھائی کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ یکدم جناب ام البنین نے دیکھنا شروع کیا، کچھ کمی محسوس ہوئی، حجرے سے باہر نکل کر آئیں، آگے کہتی عباس تم نہیں آؤ گے؟ کہا مجھ سے بابا کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا، میرا دل چاہتا ہے میں تلوار نکالوں اور جا کر اس کو تہہ تیغ کر دوں جس نے بابا کے ساتھ یہ روش کی۔ جناب ام البنین والی کے پاس آئی، میں عباس کو لے کر آئی، مولا آپ اس سے ناراض ہے؟ کہا نہیں، میں اپنے ماجائے سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، یہ تو میری شب کی دعاؤں کا ثمر ہے، یہ اسد اللہ کا بیٹا ہے، یہی زرغام ہے، یہی حیدر ہے، یہی زیغم ہے، یہی حمزہ ہے، یہی اسد ہے، یہی حیدر ہے، اور جس وقت سانس نہیں لینے دے اپنے دشمن کو تو یہی عباس ہے۔ اے عباس تم قمر بنی ہاشم ہو، تم علمدار اسلام ہو، علمدار وفا ہو، رب وفا ہو، تم عصمت کبریٰ پہ فائز ہو۔ اے عباس میری بیٹیوں کی حفاظت کرنا، تطہیر کے وارث ہو۔ انما یرید اللہ، غازی گریہ کرتے جا رہے، غازی کے ہاتھوں کو آگے کی طرف پھیلا کے بازوؤں پہ بوسہ دیا امیر کائنات، یک بیک سب سے بات کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ گزرنے لگا، سحر کا وقت ہونے لگا، مولا مسکرانے لگے، کہا کچھ ساتھ ہے، اللہ کی بارگاہ میں، رسول کے دربار میں، سیدہ کے دیار میں کچھ تسبیحات کر۔ سبحان رب العلیٰ و بحمدہ کی صدا بلند ہوئی، نماز تہجد کا وقت ہوا، نماز فجر کا کے لیے امام حسن مسجد کوفہ، اللہ اکبر کی صدا بلند ہونی تھی کہ خانہ سیدہ سے یہ آواز گونجی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رزن بقضائے تسلیما لا امر، امیر کائنات خالق حقیقی سے جا ملے، شہادت امیر المؤمنین کا اعلان ہو گیا، سیدہ کا گھر ویران ہو گیا، باپ کی میت پہ بیٹی کا آنسو بہانا،
باپ کی میت پہ بیٹی کا ماتم کرنا، باپ کی میت پہ بیٹی کا نالہ حزن ہونا۔ کائنات میں سیدہ کے گھرانے کو ایسے پرسہ نہیں دیا گیا جیسے پرسہ دینے کا حق ہے، وہ پھر چاہے 21 رمضان ہو یا شام غریبہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، دل کھول کے امیر کائنات کا ماتم کیجیے۔ ہمارے سروں سے ہمارا باپ کا سایہ اٹھ گیا، ہمارے سروں سے سایہ رحمت جدا ہو گیا۔ اپنا یہ پرسہ تمام عزاداروں کی طرف سے بارگاہ قائم آل محمد کے دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور مولا آپ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت جلد از جلد قریب آئے کہ جب ہم آپ کے ساتھ مل کر عزادار سید الشہداء، امیر کائنات، تمام ائمہ کی عزاداری مکمل طور پر آپ کے ساتھ مل کر پرسہ داری کر سکے۔ مولا ہم سب منتظر ہیں، مولا ہم سب منتظر ہیں، مولا ہم سب منتظر ہیں۔ الاجل الاجل الاجل، آمین یا رب العالمین۔